ویلکم بیک ناظرین. کافی گرما گرم گفتگو ہو رہی تھی. میں خرم دستگیر صاحب سے یہ سوال کروں گی. خرم صاحب, آپ نے شرجیل کی بھی بات سنی تو شرجیل کا یہ کہنا تھا کہ جی ریکنسیلیشن کی سیاست جو ہے وہ ایک کامیاب سیاست ہے اور اس کی وجہ سے کافی ایشوز سالو ہوئے. آپ کیا کہیں گے کہ آپ یہ بات اس سے اگری کریں گے کہ ریکنسیلیشن کی سیاست بہت کامیاب ہے؟ ریکنسیلیشن کی سیاست اقتدار بچانے میں تو کامیاب ضرور ہے, حکومت بچانے میں تو ضرور کامیاب ہے, لیکن حاکمیت کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں جو بہت سارے مسائل تھے وہ پرویز مشرف سے ورثے میں ملے تھے. چلیں ہم ان کی یہ بات بھی مان لیتے ہیں, لیکن پرویز مشرف کے دور میں 7 ڈرون کے حملے ہوئے تھے, ان کے دور میں 280 ہو چکے ہیں. اس پرویز مشرف کی جب گورنمنٹ تھی اس وقت 2 یا 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. ان کے دور میں ہم نے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دیکھی ہے. اس زمانے میں 5 یا 6 ٹرینز کم سنتے تھے کہ ان میں کچھ خرابی ہے. یہاں 106 ٹرینیں جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں. جب پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی اس وقت پیپکو کا جو رفلی پہلے سال ہمیں بتایا گیا کہ خسارہ تھا وہ 75 ارب روپے تھا. ان کے دور میں پچھلے سال 336 ارب روپے تھے. پی آئی اے کا خسارہ پرویز مشرف کے دور میں 12 ارب روپے تھا, آج 132 ارب روپے ہے. اور پاکستان اسٹیل جو ہے وہ 8 ارب کے پلس میں تھی, آج وہ 35 to 40 بلین کے خسارے میں ہے. تو تمام معاملات میں جہاں اصل میں حاکمیت کی ضرورت تھی, جہاں بہتر انتظامی مہارت کی ضرورت تھی, یہ مصالحت کی سیاست مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے. کیونکہ جو ایشوز ہیں, اب اگر آپ ان تمام معاملات میں جو میں کنیکشن جوڑنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ بد انتظامی کریں گے, اگر آپ جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, تو پھر یہ وقت ایسا آئے گا کہ یہ خسارے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو ہر روز اب 3 ارب روپے کے نوٹ چھاپنا پڑے. اور میں اس کے ساتھ ایڈ کرتا جاؤں, میں جو مہنگائی کا لیول جو ہے وہ 20 کے ساتھ آپ دیکھیں اسٹیل کم نہیں ہو رہا اور نہ ہی ہوگا پروفٹ میں آ چکی تھی. اس طرح کے ہوش شبہ قرضے آج وہ پاکستان کی ایڈیٹرز کو مستقبل جو ہے وہ گروی رکھ دیا وہ لیتے رہیں گے. اس طرح ایشوز یہ ہے کہ اگر اپنی فارن پالیسی میں پارلیمنٹ کی دو قراردادوں کے باوجود کلیرٹی نہیں لائیں گے تو پھر ڈرون کے حملے 270 اب آج ہیں, کل 370 ہو جائیں گے. تو معاملات تو خراب سے خراب تر جا رہے ہیں. اور یہ جو ضرورت ہے اس بات کی کہ جس طرح ہم نے مطالبہ بھی کیا تھا کہ یہ آغاز کریں پیپکو سے, آغاز کریں پاکستان ریلوے سے کہ یہاں بہتر انتظام کیا جائے, یہاں قابل اور محنتی ایماندار لوگوں کو چیف ایگزیکٹو اور بورڈ لگائے جائے, تاکہ وہ کم از کم اگر نقصان کو پورا روک نہیں سکتے کم از کم تباہی کو تو روکیں. پاکستان میں اب آپ کی باری دے گے 3 منٹ وہ تباہی کی طرف گامزن ہے اور ان کی بہتری کے کوئی صورت نظر نہیں آئی. ایک ایسا اکنامک بلیک ہول ہے, ایک ایسا اندھا کنواں ہے جس میں انہوں نے اس قوم کو دھکیل دیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی سرجری ہے کہ جہاں سب کو ڈیٹ ہے اور وہ حل نہیں ہو رہا, پیسے بہت خرچ ہو رہے ہیں. جو پاکستان میں توانائی کا بحران ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سرمایہ کاری تقریباً 0 ہو کر رہ گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ میرے جو نوجوان بھائی ہیں گروتھ 2.5% سے نیچے آ گئی ہے, کاروبار سے روزگار کی واقعی نہیں کر رہا ہے جس نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. یہ معاملات ہیں جس میں یہ حکومت اور ان کی مصالحت کی پالیسی مکمل ناکام ہوئی. دیکھیے جو سب سے اہم چیز ہے, میری شرجیل صاحب سے ایک درخواست ہے کہ وہ اور خرم دستگیر صاحب سے پلیز اپنے پلاننگ کے انڈیکیٹرز دکھا دیجئے کہ جب آپ نے پاور لی تھی کہ this is where we were standing اور ہم ادھر ہم نے پہنچا دیا ہے, تب تو ہم مانیں گے کہ ٹھیک ہے پرویز مشرف صاحب نے یہ مسائل چھوڑے تھے, آپ نے ان مسائل میں بہتری لے آئے. یعنی انفلیشن ریٹ کم کروا دیا آپ نے, ٹھیک ہے مشرف صاحب کی وجہ سے انفلیشن ریٹ 1 سال بڑھے گا, 1.5 سال بڑھے گا, یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر آپ ہی کے جناب عالی منسٹر نے کہا کہ میں 1 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دوں گا. وہ منسٹر لوڈ شیڈنگ نہیں ختم کیا, منسٹر چینج ہو گیا, لوڈ شیڈنگ نہیں ختم ہوئی. نہیں تو وہ لوڈ شیڈنگ تو وہ تو ختم بھی تو کی نا, وہ تو آج تو چیف جسٹس بھی یہی بات پوچھ رہے ہیں کہ بھئی جب اگر ایک اس پہ جا کے اس کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں, 21,000 میگا واٹ انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اس وقت پاکستان میں. اس کے اوپر جو ہے اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ اتنی لو ہوئی ہوئی ہے کہ they are operating at 25%, جس کی وجہ سے آپ کی بجلی مہنگی ہوئی ہوئی ہے. دنیا بھر میں آج کل آپ کسی بھی الیکٹریکل کمپنی مجھے موقع دے دیں, بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, شرجیل سے جواب لیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.